نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا پیغام تمام اہلیان کراچی کے لیے ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا 76 سال گزر چکے اور میں نے کراچی اور سندھ کا دورہ بھی کیا اور دیکھا کراچی اور سندھ کے اندر جو حالت ہے، تو اب آپ کے پاس ایک سنہری موقع ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ امام حسین فرمایا کرتے تھے کہ ظلم کے خلاف جلتی اٹھو ورنہ زیادہ قربانی دینی پڑے گی۔ تو ابھی صرف ووٹ ہے، کل کو یہ نہ ہو کہ آپ کی جانوں کے بدلے پھر یہ نظام بدلے۔ تو ابھی تحریک لبیک یا رسول اللہ نے میدان سجا دیا ہے ان ظالموں کے خلاف، ان جابروں کے خلاف، اور یہ جتنے بھی ہیں، جتنے بھی سیاسی ہیں، انہوں نے 76 سال سے آپ قوم کو، آپ کے قوم کے منہ سے نوالا چھینا ہے۔ تو میری آپ سے یہی اہلیان کراچی سے گزارش ہے، پڑے گا ظلم کے خلاف ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو پہلے اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے۔ تو پہلے آپ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں، 8 فروری کو اپنے گھروں سے نکلیں اور کرین پر مہر لگا کر حضور کے دین کو تخت پر لے کر آئیں۔ آپ پھر دیکھیے گا جس طرح کراچی، اب جو حالت ہے کراچی اس سے بہتر ہو جائے گا، اور جب حضور کا دین تخت پر آئے گا پورا پاکستان، پوری دنیا پھر دیکھے گی، اور پورا پاکستان پوری دنیا کا امام بنے گا۔ پھر انشاءاللہ ہم کشمیر بھی واپس لیں گے انشاءاللہ، اور بنگلہ دیش بھی پاکستان کے ساتھ ملے گا، بیت المقدس بھی آزاد ہوگا، اور پوری دنیا پر حضور کا دین غالب ہوگا۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے اہلیان کراچی کے لیے کہ 4 فروری کو میرے محترم باغ جناح میں آ رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے جوک در جوک باغ جناح میں شرکت کرنی ہے، اور یہ پیغام دینا ہے کہ کراچی اب نہ تیر والوں کا ہے، نہ یہ پتنگ والوں کا ہے، نہ کسی اور کا ہے، کراچی اب حضور کے دین کا ہے، اور حضور کے دین کو ہی تخت پر لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ بتائیے گا کہ میاں صاحب لندن سے آئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں، اس پارٹی کی جانب سے بھی جو آپ کی دعوت دی جا رہا ہے، جس کا زرداری صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم ہے، ان کا سینئر سیاستدان آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ جی دیکھیں، اگر بات دیکھی جائے تو پیپلز بلاول زرداری صاحب ہو یا نواز شریف ہو، ٹھیک ہے، کس نے ملک کے ساتھ وفا کیا ہے، کس نے ملک کو کیا دیا ہے؟ اب چاہے یہ آئے یا وہ آئے، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ کسی کے آنے جانے سے ابھی ملک کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہے کہ سزائیں رائج کر دی جائیں۔ نواز شریف کو سزا جو ہونی تھی وہ کیوں نہیں ہوئی؟ وہ آ رہے ہیں اور اپنے سزاؤں کو معاف کروا رہے ہیں۔ یہ کیا، یہ تو جنگل کا قانون ہے یار۔ کتنا اندھیر نگری لگا دی گئی ہے کہ ایک بندے کو جس مقصد کے، جس سزا کی بنا پر آپ نے وزارت سے اتار دیا، اور پھر اس کے بعد کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، وہ سائن کر رہا ہے، اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے، معاملات کر رہے ہیں۔ ہم یہی قوم کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، نہ بلاول سے ملک نے سنورنا ہے، نہ نواز سے ملک نے سنورنا ہے۔ ملک نے سنورنا ہے تو پیارے محبوب علیہ السلام کے دین سے سنورنا ہے انشاءاللہ۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ 2018 میں جو آپ لوگوں کو ووٹ ملے تو وہ آپ دوسری اتنی بڑی پارٹی بن کے سامنے آئے جی، لیکن ابھی جو حالیہ بلدیاتی الیکشن ہوئے اس میں آپ لوگوں کی جو ووٹ کا تناسب ہے کراچی میں خاص نظر نہیں تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے جنرل الیکشن میں آپ لوگوں کو امید ہے؟ دیکھیں جو الیکشن ہے، مجھے وہ الیکشن تو نہیں تھا، وہ تو غنڈہ گردی تھی اور پولیس گردی تھی، وہ پولیس اور غنڈہ گردی راج میں جس طریقے سے ہوا آپ نے دیکھا یار۔ یہ کیا الیکشن، کیسے الیکشن ہوتے؟ الیکشن ہو گئے آدھے گھنٹے کے بعد، 1.5 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد رزلٹ دے دیا جائے نا۔ یہ 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن پتہ نہیں کہاں سے کہا، 120 کو انہوں نے 0 ڈال کے 1200 کر دیا۔ یہ کون سا الیکشن تھا؟ کوئی الیکشن نہیں تھا سوائے غنڈہ گردی کے، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اب غنڈہ گردی میں اب دیکھیں، آپ ایمانداری کے ووٹ، جو آپ کو قوم ووٹ دے دے، آپ کے پاس 10,000 ووٹ آ جائے ایمانداری کے، وہ جو ٹھپا لگا رہا ہے اس کو کیا ہوگا؟ 10 منٹ میں 20,000 بنا دیتا ہے۔ 1 منٹ میں پین کو یوں گھما کے اس کو 20,000 بنا دیتے ہیں۔ تو یہ الیکشن ہی نہیں تھا، وہ تو صرف سلیکشن تھا، اور سلیکشن ہوا اور اس پہ بھگت رہے ہیں۔ کیا ہوا بتائیں؟ جب سے الیکشن ہوا ہے ملک بلدیات کے معاملات کہاں درستگی آئی ہے؟ کیا چیزوں میں درستگی؟ ابھی بھی گٹر ابھر رہے ہیں، ابھی بھی روڈ ٹوٹے پوٹے ہیں، ابھی بھی نظام درم برم ہے۔ تو انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ وہ ظلم ہوا تھا، انشاءاللہ 2018 میں 2024 میں انشاءاللہ
इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो हमारा हक होगा हम अब अपना हक ज़बरदस्ती लेंगे इंशाअल्लाह। हम किसी को अभी अपने हक पे डाका डालने नहीं देंगे। हो सकता है कि हम जब बल्दियात में हम इलेक्शन कमीशन के बाहर बैठे थे और फिर हो सकता है इसके बहुत आगे हम जाएंगे इंशाअल्लाह। हम अपने हक पे डाका नहीं डालने देंगे इंशाअल्लाह। कि आपने बताया कि आपके कैंडिडेट्स को धमकियां मिल रही हैं जी इलेक्शन कैंपेन चलाने के हवाले से भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। उस हवाले से आपने जो सूबाई हुकूमत उससे रब्ता किया कि अभी निगरान वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि किस तरीके से तमाम लोगों को सिक्योरिटी दी जा रही है और काम करने का मौका दिया जा रहा है। देखिए हमने सिक्योरिटी के लिए बहुत दरख्वास्तें दी हैं, मैंने खुद अपनी दरख्वास्तें दी हैं, अपने कैंडिडेट्स के हवाले से दरख्वास्त दी है। हमारे खालिद लतीफ़ साहब यहाँ मौजूद है, हमारे मुफ्ती साहब है और हमारे राब्ता सेक्रेटरी आरिफ भाई यहाँ मौजूद है। इन्होंने तमाम इंतज़ामिया से गाय बगाए राब्ते में रहते हैं, मगर ये एक इंतज़ामिया नहीं है, ये कठपुतली है, ये इशारों पे चलने वाली एक इंतज़ामिया है और कुछ भी नहीं है। इनको जैसी हिदायत होती है वैसे करते हैं। अब ये हिदायत पर वो जो हुकूमतें चले वो हुकूमत तो नहीं रही ना। अच्छा मुफ्ती साहब ये बता दीजिएगा कि शहर कराची में जो 22 सीटें हैं उसमें कि आपकी सीट एडजस्टमेंट भी किसी पार्टी के साथ कर रहे हैं या अपनी मदद आपके साथ आप खुद ही लड़ रहे हैं? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ कराची की बात नहीं, पूरे पाकिस्तान में हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारे किसी के साथ एजेंडा नहीं है। हमने सिर्फ सुन्नी तहरीक जो हमारे निशान पर, हमारे क्रेन के निशान पर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं पाकिस्तान कराची से, एक 90 से सूबाई का और 103 से PS 103 से और 238 NA से, उनको हमने टिकट दिया हुआ है 38 से 238 से, तो उनको हमने टिकट दिया हुआ है सुन्नी तहरीक को। बाकी हमारा किसी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं है इस तरह का। ठीक है, जज़ाकल्लाह।